اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو کیسے جڑیں گے؟ اور ہاں، گھنٹی ضرور دبائیے گا ورنہ اگلی ویڈیو ضرور مس کر دیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراساں کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون رشید پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بہلول دانا بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ پہنچے اور سلام کیا، تو ہارون نے بہلول کو بیٹھنے کے لیے کہا، تو فقیہ بہلول کا معمولی لباس، بوسیدہ گودری اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھی تو قدر حیرت سے خلیفہ ہارون رشید سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراق دل ہیں، آپ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور زمین پر اپنے عصا کو مارتے ہوئے فقیہ کی طرف بڑھے اور بولا، قبلہ، گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میرے ظاہری حالات کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو فقیہ نے حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ تو بہلول دانا نے مزے سے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو خود اپنے پاگل پن کا اقرار کرتا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ آپ کو اپنے کم علمی کا کچھ بھی احساس نہیں۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول، خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراساں کے سب سے مشہور فقیہ ہیں؟ تو بہلول نے اطمینان سے کہا کہ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کریں۔ ہارون کو علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا، تو اس نے فقیہ سے بولا کہ کیا مذائقہ ہے کہ تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو فقیہ نے بولا کہ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ تو ہارون نے اجازت دی اور بولا، تم جیسی چاہو شرائط طے کر لو۔ تو فقیہ نے بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہی ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو فقیہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ بہلول نے جواب دیا، بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو فقیہ نے ہارون سے پوچھا، علی جاہ، آپ کی بھی اجازت چاہیے؟ تو ہارون نے اپنے شاہی انداز سے کہا، اجازت ہے۔ تو فقیہ نے اپنا معمہ پیش کی کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے سگے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے روزے سے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا کہ جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ تو دربار میں سناٹا چھا گیا اور لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تو بہلول دانا نے جلدی سے کہا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے۔
جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 مردوں کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان مردوں کی نماز اور روزے بھی باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی جا رہی تھی۔ تو ہارون نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مرحبا مرحبا، بہت خوب بہت خوب۔ بہلول بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا کہنے لگے، علی جا کی اجازت ہے کہ میں بھی حضرت فقی سے ایک سوال کروں؟ تو ہارون نے کہا کہ اجازت ہے۔ بہلول دانا نے فقی سے پوچھا کہ کیا آپ تیار ہیں؟ فقی ناک چڑھا کر کہا، ضرور پوچھو۔ بہلول دانا بولے کہ فرض کرو کہ ہمارے پاس 1 مٹکا شیرہ اور 1 مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے شکنجبین تیار کرنے کے لیے 1 پیالہ سرکہ اور 1 پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اسی وقت پتہ چلتا اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون مسرور ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں فقی پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کر سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ تو خلیفہ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا، بہلول نے تو تمہارا معاملہ حل کرنے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، تو تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ تو فقی نادم ہوا اور اس کی نگاہیں جھک گئی اور اسے اپنے کم علمی کا اعتراف کرنا پڑا اور بولا، علی جا، میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ تو ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور کہا، بہلول، بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملہ کو حل کرو۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ حضرت فقی اپنی ناسمجھی کا قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقی نے بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی ظاہری حالات کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہلول دانا بولے، تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو شکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھوئیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر شیرہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ شیرے کے مٹکے میں ڈوب کر جان دی ہے۔ لہذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ تو اہل دربار اش کر اٹھے اور خلیفہ ہارون بھی بہت خوش ہوا اور اس نے بہلول کو آفری کہی۔ ادھر فقی نے سر جھکایا اور 1000 اشرفی اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ تو بہلول دانا نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچے تو ان کی جھولی خالی تھی۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔